دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں فطرت انسانی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا انسان کو بنایا ہے اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے انہی چیزوں کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے۔ جب ہم دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتی اپنی فطرت ہے، جو ہمارے جبلی تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیتا ہے۔ ہماری دینی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے کتاب و سنت میں وہ یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، افراط و تفریط سے پاک، شدت سے، غلو سے، تنگ نظری سے، ان چیزوں سے پاک، درمیانی اور معتدل امت وسط۔ افراط و تفریط سے پاک ہونا یہ اس امت کی خوبصورتی ہے، نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے، بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ انسان معتدل زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔